السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک یقیناً بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور جو کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس حصے آیت میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان شریف کا تعارف دیا گیا کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور دوسری بات قرآن پاک کا تعارف دیا گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت کی نشانیاں بیان کیے گئے، اور جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان کا تعارف نزول قرآن ہے، اور قرآن کا تعارف ہدایت کی نشانیاں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جب یہ دو باتیں واضح ہو چکی ہیں تو ناظرین کرام آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو قدر والی باتیں ہیں، یعنی رمضان کا بھی تعارف اور تراویح قرآن مجید کا بھی تعارف عطا کیا، تو ان دونوں مقدس اور ان دونوں بابرکت چیزوں کو مولا تعالی نے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز میں تلاوت قرآن کے ذریعے ان دونوں باتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اور علماء ربانیین ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے 3 مخصوص عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں ہیں۔ ایک اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے جو کہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ دوسری خاص عبادت نماز تراویح ہے، اور تیسری خاص عبادت اعتکاف کا کرنا ہے۔ لیکن ان دونوں میں یعنی ان تینوں میں دو عبادتیں یعنی روزہ اور اعتکاف، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو غیر رمضان میں بھی انجام دی جا سکتی ہیں۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، لیکن بعد رمضان نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف آخری عشرے کا مسنون ہے، لیکن بعد رمضان واجب یا پھر نفل کے نام پر اعتکاف رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن تراویح کی نماز وہ نماز ہے جو رمضان ہی میں ادا ہوتی ہے، بعد رمضان نہ سنت کے طور پر نہ نفل کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز تو صرف اور صرف رمضان المبارک کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نماز تراویح کے پڑھنے کی اجازت اور موقع نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس نماز کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان میں مکمل مہینہ بعد نماز عشاء اس نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ آج پہلا عشرہ ہمارا اختتام پذیر ہونے کو ہے،
یعنی آج شب میں 10ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ وہ جگہیں، وہ مسجدیں جہاں پر 3 پارے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، وہاں پر آج قرآن پاک کا ختم ہوگا۔ لیکن ہم ناظرین کے ذریعے یہ بات کو، اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہو جانا یہ ایک سنت ضرور ہے۔ نماز تراویح میں مکمل قرآن کی تلاوت کرنا یا سماعت کرنا یہ سنت ضرور ہے، لیکن روزانہ نماز تراویح کا ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ یعنی ہر دن نماز تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے 10 دن تراویح پڑھی، یقیناً 10 دنوں تک اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اور باقی کے 20 دن اگر اس نے ترک کیا تو یقیناً مطلب اس کا یہ ہوا کہ 20 دن ہر روز ایک سنت کو چھوڑنے کا نقصان اس کو لازم آئے گا۔ تو لہذا نماز تراویح میں قرآن کی آج تکمیل ضرور ہو جائے گی، لیکن تراویح کی تکمیل ختم رمضان پر ہوگی۔ ختم رمضان تک نماز تراویح کو 20 رکعت ادا کرتے رہنا ہے۔ اور اس نماز کی بڑی فضیلتیں بھی بیان ہوئی، جیسے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے میں مکمل ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ ثواب کے حصول کی خاطر، مولا کی رضا کی خاطر رات میں، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو پتا چلا کہ یہ نماز بڑی ہی برکت والی نماز ہے، اور اس نماز کی برکت سے مولا تعالی بندے مومن کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزے یعنی رمضان کے دن میں روزے کو فرض کیا ہے، وسننت لکم قیامہ، اور میں تمہارے لیے اس کے رات کے قیام کو سنت بناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے رات کا قیام یعنی نماز تراویح کو ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز تراویح کی تعداد، رکعتوں کی تعداد 20 بتائی گئی۔ اس حوالے سے علماء ربانیین، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنتیں فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی کے فرض میں کوئی کمی رہ جائے تو مولا تعالی سنتوں کے ذریعے فرائض میں ہونے والی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ ہم دیکھیں کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان فرائض اور واجب نماز، وتر کی واجب کو اگر شامل کریں تو رکعتوں کی تعداد 20 ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4، عصر کی 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض۔ ان سب کو شمار کریں تو 2 اور 4 6 ہوئے، عصر کے 4 ملا لیں تو 10، مغرب کے 3 ملا لیں تو 13، عشاء کے 4 ملا لیں تو 17، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد وتر کے 3 رکعت واجب پڑھے جاتے ہیں۔ اگر اس کو ملا لیا جائے تو رکعتوں کی تعداد، فرض رکعتوں کی تعداد 20 ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا، سنت، نفل، فرض کاموں کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ تراویح کی نماز کو بھی 20 رکعت رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ فرائض میں کمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو پھر فرض رکعتیں جتنی ہوگی، اس سنت نماز کی رکعتیں بھی اتنی رکھی گئی، تاکہ جو مکمل ہونے والی نمازیں جتنی ہو، مکمل کرنے والی نماز بھی اتنی ہی تعداد کی رکعت کی تعداد والی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس نماز میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اس نماز میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔
ہاں اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے اور کسی حافظ قرآن کے پیچھے ٹھہر کر قرآن کی سماعت کرنے کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر وہ جتنا چاہے حصہ قرآن کا اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ رمضان شریف میں تراویح کی نماز میں ایک قرآن کی تلاوت کی جائے یا قرآن پاک کی سماعت کی جائے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کس میں تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے مومن کی شفاعت کریں گے۔ روزہ آگے بڑھ کر عرض کرے گا کہ مولا اس بندے کو کھانے پینے پر پورا اختیار تھا، لیکن اس نے تیری رضا کی خاطر میری وجہ سے کھانے پینے کو ترک کیا۔ میں آج تیری بارگاہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ ایسے ہی قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مولا یہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، رات میں آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے تیری رضا و خوشنودی کی خاطر میری وجہ سے قیام کیا اور اس قرآن مجھ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج میں تیری بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، مولا سفارش کو قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو مولا تعالی اس بندے کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تراویح تو وہ نماز ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن اپنے قاری کی روز قیامت شفاعت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور عرض کرتا چلوں کہ ہم غیر رمضان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں بھی دن کے اوقات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو جاتی ہے، کبھی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان تلاوت قرآن ہو جاتی ہے، کبھی ظہر کے بعد، کبھی فجر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، جب موقع ملے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن جب ہماری روز قیامت شفاعت کرتا ہے تو وہ دن کے وقت میں تلاوت قرآن پر نہیں، غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت پر نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن اس مہینے یعنی ماہ رمضان کی رات کے قیام میں ہونے والی تلاوت پر شفاعت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی شفاعت مخصوص ہے نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت سے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی شفاعت، قرآن پاک کی سفارش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً نماز تراویح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ایک قرآن مکمل کیا ہے تراویح میں تو پھر یہ تو سنت ہے، اور دو قرآن مکمل کیے گئے تو اس کو فضیلت قرار دیا گیا، اور نماز تراویح میں 3 قرآن اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے یا سماعت کر لیتا ہے تو اس عمل کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تلاوت قرآن ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اور قرآن تراویح میں پڑھے جانے کی بنیاد پر ہماری روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تفصیلات میں گئے بغیر انشاءاللہ العزیز تراویح کی رکعات سے متعلق، یعنی تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، تراویح کا ثبوت کیا ہے، دور رسالت مآب علیہ السلام میں تراویح کا حکم کیا ہے، عمل کیا ایسا رہا، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں اور دور علوی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عمل کا کیا، تراویح کا کیسا عمل رہا، تراویح کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اور مسلسل مکمل مہینہ تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تاریخ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر کسی اور موقع پر کسی آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج ان فضیلت والی روایتوں کے ذریعے صرف یہ بات ہم گوشہ گزار کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، لہذا رمضان بھر بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ رمضان کا آج آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے، کل سے پھر دوسرے عشرے کا آغاز ہوگا، یعنی کل مغرب کے بعد سے دوسرے عشرے کا آغاز ہوگا۔ آج جب شب میں 10ویں تراویح ادا کی جائے گی اور کل کا روزہ 10واں روزہ ہوگا، اور کل کے غروب آفتاب کے ساتھ دوسرے عشرے کا آغاز ہوگا۔ تو پہلا عشرہ اختتام کے
کے قریب ہے اور عشر رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے، لیکن تراویح کو ہمیں رخصت نہیں کرنا، تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ختم رمضان تک تراویح پڑھنے کی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ اختتام میں بس ایک توجہ آپ کو دلاتا چلوں کہ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی بشارت سنائی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، پھر وہی قرآن پاک کی تلاوت جو جس پر ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کی بشارت ہے، رمضان میں اس عمل یعنی ہر عمل خیر کا ثواب 700 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں غیر رمضان میں تلاوت قرآن کرنے میں اور رمضان میں تلاوت قرآن کرنے میں کتنا فرق ہے، اور پھر رمضان میں تلاوت قرآن کا اجر 700 گنا تک تو دیگر عملوں کے مطابق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن پھر تراویح کی نماز میں تلاوت قرآن نور علی نور کا معاملہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت رمضان جیسے مہینے میں قرآن کی تلاوت، اور وہ بھی نماز جیسی محبوب عبادت کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کیسے نور علی نور کا معاملہ ہے، کتنا فضل و کرم کا معاملہ ہے۔ قرآن کی تلاوت پہلے برکت اور اجر و ثواب کا باعث، پھر رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت وہ بھی رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی نماز جیسی عبادت کے اندر۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، لہذا تلاوت تراویح کی نماز سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی یا سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ختم رمضان تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و سعادتیں نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی سعادتوں اور برکتوں سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔